دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ میں بہت امیر تھا جبکہ میرا چھوٹا بھائی بہت غریب تھا۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھا اور قرض دار بھی تھا۔ جب وہ مرا تو قرض دار میری بیوہ بھابھی کو تنگ کرنے لگے تھے۔ وہ مدد کے لیے میرے پاس آئی تو میری نیت بگڑ گئی اور میں نے اس کی عزت لوٹ لی۔ پھر اس دن کے بعد روز خواب میں بھائی آتا اور کہتا کہ قبرستان میں تمہارے لیے کچھ ہے، جا کر لے لو۔ میں آدھی رات کو قبرستان پہنچا تو میرا نام ارسلان ہے۔ ہم 4 بھائی بہن تھے، میں سب سے بڑا تھا۔ پھر میرا چھوٹا بھائی نعمان اور 2 چھوٹی ہماری بہنیں۔ ہمارے والد ایک معمولی سے اسکول ٹیچر تھے۔ وہ سخت رویے کے نہیں تھے مگر اصولوں کے پابند ضرور تھے۔ ماں تو ہر وقت بزی رہتی تھی۔ صبح اسکول جانے سے پہلے ہم سب کے لیے ناشتہ بناتی اور رات کو ہمیں ہمارا ہوم ورک کرواتی تھی۔ میں بچپن سے ہی سمجھدار بچہ تھا، پڑھائی میں آگے تھا، بات چیت میں سلجھا ہوا تھا، مگر شاید اسی سلجھے پن نے مجھے اندر سے خاموش کر دیا تھا۔ میں جذباتوں کو لفظوں میں ڈھالنا نہیں سمجھا اور شاید اسی لیے جو گھٹن اندر پیدا ہوتی تھی وہ اندر ہی اندر زہر بن گئی تھی۔ نعمان میرا بھائی، وہ بس ایک چھوٹا بچہ تھا، لاڈلا، شرارتی اور ہر وقت ماں کی گود میں رہتا تھا۔ ابو کے ہاتھ میں جب بھی کچھ کھانے کی چیز آتی وہ سیدھی نعمان کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی۔ ماں جب بھی تھکتی تھی تو کہتی تھی کہ نعمان تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اتنا کہہ کر اسے سینے سے لگا لیا کرتی تھی۔ میں پاس میں کھڑا رہتا تھا، سب کچھ دیکھتا رہتا تھا، سنتا تھا، خاموش رہتا تھا۔ کسی کو بھی شک بھی نہیں ہوا تھا کہ میں جل رہا ہوں۔ ایک بچے کے دل میں جب جلن پیدا ہو جاتی ہے تو وہ شور نہیں کرتا، بس خاموشی سے اندر ہی اندر پگھلنے لگتا ہے۔ ایک دن ایک حادثہ ہوا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ عید کا دن تھا اور ہم سب عیدی لینے کے بعد ماں کے پاس آئے۔ ماں نے نعمان کو عیدی دی اور میری بہنوں کو بھی عیدی دی اور کھیر دی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ماں نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا تم بڑے ہو گئے ہو، اپنے ہاتھ سے لے لو۔ میں خاموش ہو گیا تھا، وہ تو ہنسنے لگی تھی، میں بھی ہنس دیا تھا، مگر میرے ہاتھ میں خالی پن تھا۔ شاید انہوں نے مذاق کیا تھا مگر میرے دل میں ایک لکیر کھینچ گئی تھی۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ دھیمی ہو جاتی ہیں مگر جلن کی جڑیں نہیں سوکھتی، وہ پھیل جاتی ہیں۔ میں دن رات پڑھتا رہتا تھا، فرسٹ آتا تھا، ٹیچرز میری تعریف کرتے تھے، اسکول میں ہر کسی کو اچھا لگتا تھا کہ ارسلان بڑا ہو کر نام کمائے گا، مگر میری آنکھیں ماں اور والد کے تاثرات میں وہ تلاش کرتا تھا جو نعمان کے لیے معمولی سی کامیابیوں پر دکھائی دیتی تھی۔ نعمان جب اردو میں 40 نمبر لے کر آیا تو ماں نے کہا کہ شاباش میرا بیٹا۔ یہ سن کر میں چونک گیا تھا، میں اسی مضمون میں 90% نمبر لے کر آیا تھا، مگر میری شاباشی بس ایک مسکراہٹ تھی۔ اکثر نعمان میرے پاس بیٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی آپ تو سچ میں بہت ہی ذہین ہو، کاش میں بھی آپ جیسا ہوتا۔ میں کچھ کہتا تھا، اندر سے سوچتا تھا کہ تو میرے جیسا بن کر دکھا، ہمیشہ ماں کی گود میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میری بہنیں ہم دونوں بھائیوں کے بیچ خاموشی سے تھیں۔ جب ہم لڑتے تھے تو وہ ماں کا پلو پکڑ کر کہتی تھی کہ ماں بھائیوں کو کچھ مت کہو، دونوں اچھے ہیں، مگر میں جانتا تھا کہ ماں کے لیے اچھا صرف نعمان تھا۔ ابو وہ تو خاموش آدمی تھے، لیکن جب بھی میں کوئی انعام جیت کر لاتا تو وہ نعمان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ نعمان تمہارا بھائی کتنا محنتی ہے، تمہیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے۔ میں کھڑا ہو کر سوچتا تھا کہ کاش ابو مجھ سے کہتے کہ تم نے کمال کر دیا، میں تم پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دل میں کچھ ایسی دراڑیں پڑنے لگی تھیں جنہیں کسی نے محسوس نہیں کیا، نہ ماں نے، نہ ابو نے اور نہ ہی نعمان نے، اور میں خاموشی سے ان دراڑوں کو جلن سے بھرتا گیا۔ بچپن کی وہ خاموشی اور سختی میرے اندر کسی پتھر کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ وقت تو گزرتا گیا، میں ہائی اسکول میں آ گیا تھا اور ہر بار کی طرح کلاس میں فرسٹ آتا تھا۔ اس دن بھی ماں نے نعمان کے سامنے مجھے شاباشی دی تھی، لیکن وہی معمولی سی مسکراہٹ۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے اس گھر سے نکلنا ہے، خود کو کامیاب بنانا ہے۔ میرے لیے لاہور میرا راستہ تھا، وہ شہر بڑا تھا۔ ایک دوست کا سہارا ملا، ہم نے ایک چھوٹے سے پرنٹنگ پریس پر کام شروع کیا۔ دن میں یونیورسٹی، شام کو کام، رات میں نیند کی بجائے پلاننگ، بس اسی دوڑ میں زندگی چل رہی تھی۔ پہلا سال مشکل تھا، دوسرا سال تھوڑا بہتر تھا، چوتھے سال ہمارے کام نے فائدہ دینا شروع کر دیا۔ آفس کا کرایہ بڑھا کر آفس بدل دیا گیا، پھر ٹیم بنی، پھر کلائنٹس آئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس آگے اور آگے۔ لاہور میں رہتے ہوئے مجھے شاید 7 سال ہو گئے۔ 7 سال کے بعد پہلی بار گاؤں گیا تھا۔ ماں نے اور ابو جی نے معمولی سا سر پر ہاتھ رکھا۔ نعمان کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ شام کو میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھیا تم تو بہت ہی آگے نکل گئے ہو، میں تو ابھی اس معمولی سی سیلری میں لگا ہوا ہوں،
میں نے اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ رکھی جو میں اپنے بیگ میں سے نکال کر لایا تھا۔ میں نے کہا، یہ میں نے الگ سے خریدی تھی تمہارے لیے۔ ماں کو کچھ یاد آیا تو وہ ہنسنے لگی، لیکن مجھے وہ چاکلیٹ بھی احسان جیسی لگی تھی۔ اس دن رات کو ماں مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی کہ بیٹا، ہم نعمان کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ خالہ کی بیٹی ہے نا شہناز، بہت ہی پیاری لڑکی ہے، بچپن میں تم اس کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے۔ ماں کی بات سن کر میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا اور کہا کہ شہناز بہت اچھی ہے ماں، ٹھیک ہے کر لو شادی۔ دل میں غصہ آیا تھا لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ شہناز جس پر ایک وقت پہلے میرا تھوڑا سا دل آیا تھا، اب میرے بھائی کی ہونے جا رہی تھی۔ گاؤں سے واپسی کے بعد میں پوری طرح سے کام پر لگ گیا تھا۔ جلد ہی میرا اپنا آفس بھی بن گیا تھا۔ پھر میں نے گاڑی لی، پھر کچھ مہینے بعد ایک کلائنٹ ملا اور کام باہری ملک تک جانے لگا۔ زندگی کی رفتار بڑھ چکی تھی۔ میری جیب میں ہر وہ چیز تھی جو ایک خواب دیکھنے والا لڑکا چاہتا ہے۔ اسی دوران میں نے بھی اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ وہ ایک سمارٹ اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، امیر باپ کی بیٹی تھی اور میری پرسنالٹی تھی۔ جلدی ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ گاؤں والوں کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن اپنے چھوٹے بھائی کو صرف میں نے ایک ہی فون کال کی۔ اس کو یہ کہا کہ نعمان میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، تم آ جانا۔ اس نے کہا، میرے بھائی کی شادی ہو اور میں نہ آؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری شادی میں آیا بھی تھا لیکن میرا دھیان کہیں اور تھا۔ میں اسٹیج پر بیٹھا تھا اور وہ کنارے پر کھڑا ہوا تھا۔ وقت نے ہمیں دو بھائی سے اجنبی بنا دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر شک کرتا ہوگا، لیکن شاید اب وہ بھی مجھے بس بھائی مانتا تھا۔ میں ہی تھا جو بدل چکا تھا۔ کچھ مہینے بعد نعمان کی شادی ہو گئی۔ شہناز اب اس کی زندگی میں تھی۔ ماں نے فون پر بتایا کہ وہ بھی بہت خوش ہے، اس کی بیوی بھی۔ اگلے دن نعمان کا فون آیا کہ بھیا، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کوچنگ سینٹر کھول لوں، آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دو تو بہت مدد ہو جائے گی۔ میں نے جلدی سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میسج کرو، میں دیکھتا ہوں۔ میسج آیا لیکن میں نے میسج نہیں پڑھا، وہ پھر کبھی یاد نہیں آیا۔ شہر کی روشنی میں میں نے رشتوں کو دھندلا دیا تھا۔ نعمان اب میرے دماغ میں بس کبھی کبھی آتا تھا، جیسے پرانے کاغذ کی خوشبو۔ ماں اور ابا کو کبھی کبھی میں پیسے بھیج دیا کرتا تھا، بس فون پر ان کے حال چال پوچھ لیتا تھا، مگر دل سے میں کہیں اور تھا۔ ایک دن ماں نے فون پر کہا کہ بیٹا تم آتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے جواب دیا، بس ماں کام بہت ہے، وقت نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا، بیٹا وقت ملے یا نہ ملے، ماں کی یاد تو آتی ہی ہے نا۔ ان کی بات پر میں ہنس کر ٹال گیا تھا۔ اسی دوران میرے 3 بچے ہو گئے تھے۔ میں پوری طرح سے کامیاب زندگی میں گم تھا۔ لوگ آ کر میری ایڈوائس لیتے تھے، میرے ساتھ فوٹوز کھنچواتے تھے۔ ایک بار میرے انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ میں نے جواب دیا کہ خود پر یقین کرنا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکا کہ اس یقین کے نیچے کتنے ٹوٹے رشتے دفن ہیں۔ نعمان ابھی بھی پرائیویٹ کالج میں ٹیچر تھا۔ کبھی کبھی اس کا نام فون پر آتا تو میں بزی ہوتا تھا، جواب نہیں دیتا تھا۔ کبھی بھی اس نے شکایت نہیں کی تھی، بس کبھی کبھی میسج آتا کہ بھیا آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں۔ میں جواب میں صرف ایک ایموجی بھیج دیتا تھا اور فون رکھ دیتا تھا۔ میرا تعلق ہمیشہ ایک معمولی سا رہا تھا۔ وہ کبھی پیار جتانے والا باپ نہیں تھا اور شاید میں وہ بیٹا بھی نہیں رہا۔ برسوں بعد جب نعمان کا فون آیا تو میں بزی تھا، میٹنگ میں ہی تھا کہ فون بجا۔ نعمان نے کہا کہ بھیا ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، کافی پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے دبے دل سے کہا کہ نعمان ابھی کچھ دنوں سے مجھے بھی بزنس میں گھاٹا چل رہا ہے، ہاتھ تنگ ہے۔ نعمان کی دبی ہوئی آواز آئی، کہنے لگا کہ جانتا ہوں بھیا آپ بزی ہو، لیکن سوچتا ہوں کہ شاید کچھ مدد ہو تو۔ اتنے پر ہی میں نے بات کاٹ دی تھی اور کہا تھا کہ دیکھو فی الحال تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی بہت دباؤ میں ہوں۔ اس نے شکریہ کہا اور فون رکھ دیا۔ میں نے سانس لی، پھر فون سائلنٹ کر دیا اور اگلی میٹنگ کے نوٹس دیکھنے لگا۔ پھر میری بہن نے فون کر کے کہا کہ بھیا ماں بہت رو رہی ہے، ابو کی حالت بگڑ گئی ہے، نعمان نے قرض لے کر اب تک ابو کا علاج کروایا، اب ہسپتال والے اور رقم مانگ رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر بھی انسنی کر دی تھی اور کہا کہ تم نہیں جانتی کہ بزنس میں بہت پریشانی چل رہی ہے، میں تو خود بہت پریشان ہوں، نعمان سمجھدار ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ رات کو میری بیوی نے کہا کہ تم جا رہے ہو اپنے گھر؟ میں نے کہا کہ صبح ایک میٹنگ ہے، فی الحال تو مشکل ہے۔
پھر تیسرے دن خبر آئی کہ ابو نہیں رہے۔ میں کچھ دیر تو خاموش بیٹھا رہا، پھر آفس کی ٹیبل پر سے فائل سمیٹنی شروع کر دی۔ کلائنٹ سے ملنا تھا۔ نعمان کی دوبارہ سے کال آئی۔ بعد میں ایک میسیج آیا کہ ابو کی کلخانی شام کو ہے، اگر آپ آ سکو تو آ جانا۔ میں نہیں گیا۔ شام کو فون بند کر دیا اور بیوی کے ساتھ ڈنر پر چلا گیا۔ ایک دن ماں کا فون آیا، کمزور آواز میں مشکل سے کہنے لگی کہ بیٹا کچھ پیسے دے دو، نعمان پر بہت بوجھ ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ ٹوٹ جائے۔ میں نے دل میں جھنجھلاہٹ محسوس کی، پھر کہنے لگا ماں میری خود کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، بس دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ایک دن رات کو دیر سے کال آئی، میری بہن بہت رو رہی تھی، کہنے لگی کہ بھیا ماں نہیں رہی۔ اس بار میں ماں کے جنازے میں شامل ہوا تھا، لوگوں سے ملا تھا، لیکن کسی کی بھی آنکھ میں میرے لیے وہ مان نہیں تھا جو میں چاہتا تھا۔ نعمان چپ چاپ کھڑا تھا، کمزور سے جسم والا۔ ماں کے جنازے کے بعد سب بیٹھے تھے۔ میں اٹھ کر نکلنے لگا، تبھی نعمان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھیا آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے نظر ملائے بنا کہا کہ کہو، لیکن کوئی بات نہ ہو سکی۔ کچھ دنوں کی خاموشی کے بعد نعمان کی کال آئی۔ میں آفس میں بیٹھا پروجیکٹ کے کاغذ دیکھ رہا تھا، فون سائلنٹ پر تھا اس لیے کال نہیں دیکھ سکا۔ واٹس ایپ پر میسیج آیا کہ بھیا کچھ وقت ملے تو بات کرنی ہے، بہت ضروری بات ہے۔ میں نے میسیج پڑھا اور کچھ لمحے سوچ کر فون کر دیا اور کہا کہ ہاں نعمان بولو کیا ہوا۔ دوسری طرف وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ اماں اور ابا کے علاج کے 10 لاکھ روپے قرض لیے تھے، لوگ مانگ رہے ہیں، کچھ تو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، جو گھر ہے وہ گروی رکھنے کی نوبت آ گئی ہے۔ سوچ رہا ہوں شاید اگر آپ کچھ مدد کر دو تو۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یار نعمان، وہی پرانی پریشانی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے لیے فی الحال یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تم ایک کام کرو، جو ابو نے گھر چھوڑا ہے وہ تمہارے پاس ہے، تم جانتے ہو میں نے اس میں سے کوئی حصہ نہیں لیا، اگر تمہیں اتنی ہی پریشانی ہے تو اسے بیچ دو نا، جو تمہارا ہے اسی سے قرضہ نپٹا دو۔ نعمان کچھ لمحے کے لیے چپ رہا، پھر دھیرے سے کہنے لگا کہ صرف 4 منزل کا گھر ہے بھیا، اگر بیچ دوں گا تو میرے سر پر سے بھی چھت چلی جائے گی۔ میں ہنسنے لگا اور کہا کہ چھتیں بنانے میں وقت تو لگتا ہے نا نعمان، لیکن قرض میں ڈوب کر بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر فائل بند کرتے ہوئے کہا کہ اپنے حصے سے میرا حصہ بیچ دو، کہ میں کاغذاتی رضامندی دے دوں گا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ نعمان کی آواز دھیمی ہو گئی تھی، کہنے لگا کہ میں سوچتا ہوں اس بارے میں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ امریکہ کے کلائنٹ کے ساتھ ویڈیو کال کا ٹائم قریب تھا۔ میں نے بال ٹھیک کیے، شیشہ دیکھا اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ اسی رات میری بیوی نے پوچھا کہ نعمان کیسا ہے، سنا ہے کچھ لوگ قرض مانگنے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ سب ناٹک ہے، اگر سچ میں اسے اتنی دقت ہوتی تو گھر بیچ دیتا، لیکن لوگ جذبات بیچنا آسان سمجھتے ہیں، قربانی نہیں۔ میری بیوی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کیا سچ میں وہ اتنی مشکل میں ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، اگر ہوگا بھی تو یہ اس کی پریشانی ہے، میری نہیں، میں تو پہلے ہی کافی کچھ دے چکا ہوں۔ میری بیوی کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہنے لگی تمہارے دل میں کیا نعمان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اگلے دن روز کے مطابق میں آفس گیا۔ ایک نیا کلائنٹ آ رہا تھا۔ کانفرنس روم میں چائے سب کچھ ٹھیک سے رکھا گیا تھا۔ ایک موقع پر کلائنٹ نے کہا کہ ارسلان سر، آپ کی کہانی سچ میں امپریس کرنے والی ہے، آپ نے یہ سب کچھ خود بنایا، فیملی کی سپورٹ بھی رہی ہوگی نا؟ میں لمحے بھر کو مسکرایا، پھر کہنے لگا کہ خود پر یقین تھا، فیملی تو ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو خود اٹھتا ہے۔ شام کو آفس سے نکلا تو راستے میں نعمان نظر آیا۔ وہ بائک پر جا رہا تھا، اس کی پیٹھ پر بیگ لٹکا ہوا تھا، شاید کوچنگ کلاس سے آ رہا تھا۔ میں گاڑی کی کھڑکی سے اسے دیکھتا رہا مگر کچھ بولا نہیں۔ وہ مجھے دیکھے بنا آگے نکل گیا تھا۔ گھر آیا تو بیوی نے بتایا کہ شہناز کی ماں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ اب ٹھیک نہیں رہتی، شہناز کا بھی برا حال ہے۔ شہناز میرے بھائی کی بیوی، آگے اس نے بتایا کہ بیچاری خریداروں کا سامنا کرتی ہے، کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ میں نے دبے لفظوں میں کہا کہ کبھی نہیں، ہر کسی کو مشکل وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن واٹس ایپ پر تصویر کسی دوست نے بھیجی، وہ ایک پرانے کالج کے سیمینار میں مہمان کے طور پر گیا ہوا تھا، ہاتھ میں مائک تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، کیپشن میں لکھا ہوا تھا ایک ایماندار ٹیچر کی کہانی۔ میں نے فوٹو دیکھی اور سوچا یہ وہی انسان ہے جس کے پاس کچھ نہیں مگر لوگ اسے عزت دیتے ہیں۔ میں نے پھر موبائل رکھ دیا تھا اور اگلی میٹنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔
کچھ دنوں تک نعمان کا کوئی میسج نہیں آیا تھا، لیکن ایک دن اچانک ایک کال آئی۔ یہ کال نعمان کی ساس نے کی تھی۔ کہا کہ نعمان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، قرض کی فکر، بچوں کی فیس، ہر چیز اس کے کندھے پر ہے۔ تم اگر کچھ بھی کر سکتے ہو تو کر دو۔ میں نے کہا اگر میں کچھ بھی کر سکتا تو ضرور کرتا۔ آپ جانتی ہو کہ میرے حالات کیسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، دولت انسان کو بڑا بنا دیتی ہے، لیکن اگر وہ دل کو چھوٹا کر دے تو پھر سب بیکار ہے۔ میں نے جواب دیے بنا فون بند کر دیا تھا۔ دوپہر کے وقت میٹنگ میں تھا۔ جب فون میں نے نظر انداز کیا، دوبارہ فون بجا تو فون سائلنٹ پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک واٹس ایپ پر میسج آیا، صرف 4 لفظ لکھے ہوئے تھے، نعمان اب نہیں رہا۔ یہ بات سن کر جیسے میرا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ میں نے موبائل بند کر دیا اور آس پاس بیٹھے لوگوں پر نظر ڈالی۔ سب کسی پروجیکٹ کے پریزنٹیشن میں بزی تھے۔ میں نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور پانی کا گھونٹ لیا۔ شام میں واپسی پر میری بیوی نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی کہ ابھی تمہاری بہن کی کال آئی تھی، نعمان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ میرے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، اوہو، اور میں نے جوتے اتارے، کوٹ اتارا اور آفس کی فائل ٹیبل پر رکھ دی۔ کچھ دیر کے بعد ماں اور ابو کی پرانی تصویر ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے دھیان سے دیکھا، نعمان بیچ میں کھڑا ہوا تھا، تھوڑا جھکا ہوا، جیسے ہمیشہ کے لیے ان کے لیے کافی ہو۔ شام کے وقت میں اس کے جنازے پر گیا۔ وہی پرانا سا صحن، مگر کچھ خاموشی تھی۔ شہناز کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، مشکل سے 2 سال کا ہوگا۔ وہ کسی کو دیکھے بنا بس زمین کو گھور رہا تھا۔ میں قریب گیا، بہنوں نے مجھے دیکھا اور چپ چاپ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میت کو دفنا دینے کے بعد کچھ وزن سا محسوس ہوا تھا۔ لوگ دھیرے دھیرے جانے لگے تھے۔ میں نے شہناز کی طرف دیکھا، وہ بچہ گود میں لیے پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں قریب گیا، کچھ بولنا چاہتا تھا مگر لفظ نہیں نکلے۔ شہناز کی ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا، اب تو نعمان نہیں رہا، میری بیٹی اور نواسہ اکیلے رہ گئے، قرض تو ابھی بھی باقی ہے اور اب ان کا سہارا بھی کوئی نہیں۔ میں نے نظریں چرا لی اور کہا کہ آنٹی جو میرے بس میں ہوگا دیکھ لوں گا۔ وہ کچھ بولی نہیں، صرف سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ میں گھر واپس آیا تو میری بیوی نے پوچھا کہ دفنا دیا؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا کہ شہناز اور اس کا بچہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ویسے ہی ہے جیسے کوئی بیوہ اور یتیم ہوتا ہے۔ اس رات میں اپنے ٹائم سے تھوڑا جلدی سو گیا تھا، لیکن نیند بار بار ٹوٹتی رہی۔ روز دروازے پر کسی کے دستک دینے کا احساس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی کسی کی دھیمی آواز کانوں میں گونجتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ بھیا آپ آ گئے۔ صبح آفس میں گیا تو میٹنگ تھی۔ ایک نیا انٹرنیشنل پروجیکٹ لانچ ہونا تھا۔ خوش تھے، ڈرنک چلی۔ میں ٹیبل کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، سب کے بیچ، مگر دماغ میں وہ خاموش بچہ تھا جو باپ کے مرنے کے بعد ماں کی گود میں سمٹ گیا تھا۔ 2 دن کے بعد آنٹی کا فون آیا، کہنے لگی کہ بیٹا، کچھ قرض دار شہناز کے دروازے پر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیسہ لوٹا دو ورنہ سامان اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، کہیں جا بھی نہیں سکتی، تم کچھ کر دو۔ میں سن کر چپ چاپ رہا۔ دھیرے سے کہا کہ آنٹی ابھی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک ہوئے تو ضرور کچھ نہ کچھ سوچوں گا۔ آنٹی نے ٹھنڈی سانس بھری، پھر کہا کہ بیٹا تم سے یہی امید تھی۔ فون بند ہو گیا تھا۔ مجھے خود پر ہنسی آنے لگی تھی۔ لاکھوں کے سودے، کروڑوں روپے اور کسی یتیم کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے بعد بہن کا میسج آیا کہ بھیا، نعمان کی کتابیں اور کچھ پرانے کاغذات ہیں، شہناز بھابی نے رکھے ہیں، اس میں کچھ کاغذات بھی ہیں جو شاید آپ کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے میسج پڑھا لیکن جواب نہیں دیا۔ ایک دن آنٹی کا فون آیا، آواز میں پہلے سے زیادہ تھکن تھی، اور کہنے لگی بیٹا، شہناز بہت پریشان ہے، قرض دار دروازے پر آتے ہیں، تمہیں کئی بار فون کیا ہے، تم اٹھاتے ہی نہیں ہو، وہ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، ذرا بات کر لو۔ میں نے لمحے بھر کو سوچا، پھر کہا ہاں کروا دیجیے بات۔ کچھ ہی دیر کے بعد آواز آئی، دبی ہوئی تھی، بھائی آپ کیسے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک۔ اس نے کہا کہ نعمان کے جانے کے بعد بہت مشکل وقت گزر رہا ہے، میں نے گھر بھی بیچ دیا ہے، اب کرائے کے مکان میں ہوں، پھر قرض ابھی پورا نہیں ہو سکا، ماں کے پاس بھی نہیں رہ سکتی، اتنی جگہ نہیں ہے۔ میں نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا کہ کتنا قرض رہ گیا؟ اس نے کہا کہ یہی لگ بھگ 5 لاکھ روپے کے قریب۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ تھوڑی مدد کر دو گے تو میں باقی خود سنبھال لوں گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے شہناز کا چہرہ آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو شہناز، مجھے تم پر ترس آتا ہے، تمہارے حالات پر بھی، لیکن سیدھی سی بات کروں گا، جو تم چاہتی ہو وہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک شرط پر۔
دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے بات آگے بڑھائی۔ میں نے کہا یہاں قریب میں ہی میرا اپارٹمنٹ ہے، آج رات وہاں آ جاؤ، قرض کی بات وہیں ہوگی اور پیسے بھی وہیں ملیں گے۔ پہلے کچھ نہیں بولی، پھر ایک بھاری آواز کے ساتھ کہا، کیا کہا آپ نے؟ میں نے بس اتنا کہا کہ جس قیمت پر تمہیں سکون چاہیے وہ قیمت میں بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر اچانک فون بند ہو گیا۔ میں کرسی پر جھک کر بیٹھ گیا تھا، پھر میرے اندر ایک ایسی نفرت ابھری، لفظوں میں نہیں سانسوں میں تھی۔ رات کے لگ بھگ 10 بجے میں آفس سے نکلنے ہی والا تھا کہ ریسیپشن سے کال آئی، سر ایک میڈم آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، نام شہناز ہے۔ میں چونک گیا، کہاں یہاں؟ اس نے کہا کہ جی سر نیچے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بچہ بھی ہے ان کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ بھیج دو اوپر۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی، اس کی گود میں بچہ بھی تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا لیکن وہ کھڑی رہی۔ میں نے کہا شہناز تم آئی، مجھے خوشی ہوئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف میرے قریب آئی۔ اس نے بچے کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پوری طاقت کے ساتھ میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ کمرے میں پوری طرح سے خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر اس کی آواز گونجی اور وہ کہنے لگی کہ مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم میرے شوہر کے بڑے بھائی ہو۔ میں اس انسان کی بیوی ہوں جس نے تمہیں بڑے ہوتے دیکھا اور تم نے مجھے ایک سودا بنا دیا۔ بچہ ڈری ہوئی نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، پھر اٹھ کر کہنے لگی کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن عزت نہیں۔ تمہاری محل کی دیواریں اونچی ہوں گی مگر تمہارا ضمیر زمین میں دفن ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ چلی گئی۔ میں کرسی پر بیٹھا رہ گیا، میرا گال جل رہا تھا، نہ صرف تھپڑ کی وجہ سے بلکہ اس بے عزتی سے جو میرے اندر ابھرتی جا رہی تھی۔ اگلے دن آفس آیا تو سب روز کے جیسا تھا، لیکن ایک انجانا سا بوجھ ہر لمحہ میرے ساتھ چلنے لگا تھا۔ اسی رات بیوی نے پوچھا کہ کل تمہارا فون بند جا رہا تھا، کوئی خاص بات تھی کیا؟ میں نے بات ٹال دی اور کہا کہ میٹنگ تھی، دیر ہو گئی تھی۔ فون کی اسکرین پر اس کے نام کا کوئی نشان نہیں، لیکن دماغ میں وہ لمحہ بار بار گونج رہا تھا، بچہ، تھپڑ اور شہناز کے آخری لفظ کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن عزت نہیں۔ 2 دن کے بعد آنٹی کا فون آیا، کہنے لگی کہ بیٹا میری بیٹی بہت ٹوٹ گئی ہے، کچھ بولتی نہیں ہے، کھانا بھی کم کھاتی ہے۔ میں نے ان کی بات خاموشی سے سن لی لیکن جواب میں فون بند کر دیا اور بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ کہا کہ راستے پر جب سب کچھ حاصل ہو جائے اور ایک تھپڑ بتا دے کہ تم اصل میں کیا انسان ہو تو آئینہ نہیں خاموشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس رات مجھے پہلی بار لگا کہ شاید میں کچھ ہار چکا ہوں، لیکن کیا یہ میں بھی نہیں جانتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، آفس میں سب روز جیسا چل رہا تھا، لیکن دماغ میں ایک عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ ہر چہرہ، ہر نظارے کے پیچھے وہی تھپڑ گونجتا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتا تو چہرہ اجنبی لگتا تھا۔ پھر ایک دن آنٹی کا فون آیا، ان کی آواز میں پرانے جیسی گھبراہٹ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا شہناز نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ وہ تم سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ میں نے فوراً کہا کہ آنٹی مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں خود پر بھی شرمندہ ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں آنٹی، میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں، صرف ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسی شام شہناز کا پھر سے ایک بار اسکرین پر نمبر دکھائی دیا۔ جی بولیں۔ وہ کہنے لگی کہ ماں نے کہا ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے جو کچھ کہا وہ بہت ہی گھٹیا الفاظ تھے، نہ جانے کیوں اس لمحے میں انسان نہیں رہا تھا۔ وہ خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہنے لگی کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ لفظ نہیں تھے، اس نے بہت کچھ توڑ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس ایک بار مجھ سے ملو، میں سامنے بیٹھ کر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، بات تو فون پر بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا شہناز میرے دل سے اب یہ بوجھ نہیں ہٹے گا جب تک تم مجھے دیکھ کر نہیں کہو گی کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ میں ایک میٹنگ میں ہوں، میں تمہیں وہاں کا ایڈریس بھیج رہا ہوں، کیا تم وہاں پر آ سکتی ہو؟ کچھ دیر کی ہی بات ہے، تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاتی ہوں، لیکن صرف 5 منٹ کے لیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں ہوٹل پہنچ گیا تھا، پہلے ہی ایک کمرہ بک کروا رکھا تھا، سیکیورٹی گارڈ سے کہہ دیا تھا کہ شہناز آئے تو اسے سیدھا میرے پاس بھیج دینا۔ شام کے 6 بجے کمرے کا دروازہ بجا، میں نے کھولا تو دروازے پر شہناز کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ میں نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ اس نے کہا یہی بات کر لیتے ہیں، مجھے واپس بھی جانا ہے، میرا بیٹا گھر پر اکیلا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں ہاں آؤ بیٹھو۔ کچھ دیر وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی، میں نے دروازہ بند کر دیا اور بوتل سے پانی نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا شہناز تم میرے بھائی کی بیوی ہو، میری عزت ہو، میں نے جو کیا اس پر مجھے بہت شرمندگی ہے۔ اس نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی اگر سچ میں آپ شرمندہ ہو
تو پھر دوبارہ کبھی ایسا مت کرنا۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ میں تم سے بس ایک آخری درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں اس کے قریب ہوا اور بات بدل دی۔ میں نے کہا کہ شہناز تم اتنی پیاری ہو، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہے۔ وہ ایک دم چونک گئی تھی اور پیچھے ہٹی، کہنے لگی کہ بھیا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ لاک کر دیا اور کہا کہ تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا نا، اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن آج میں وہ حساب برابر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پلیز آپ یہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، بس ایک بار سب ختم ہو جائے گا، پھر قرض عزت سب تمہیں واپس مل جائے گی۔ وہ پیچھے ہٹی، دیوار سے جا لگی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھوں سے روکا اور کہنے لگی کہ میرے شوہر کا آپ پر اتنا حق تھا کہ میں آپ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی رہ سکوں، مگر آپ نے سب کچھ چھین لیا ہے۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، بس اپنی آگ بجھانے میں بزی رہا۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ اس کی چیخیں دبتی گئیں، اس کی عزت رون دی گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کچھ نہیں بولنا چاہا۔ اس نے مڑ کر دیکھے بنا صرف اتنا کہا کہ اب تم میرے لیے مر چکے ہو۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں سناٹا پھیل گیا تھا۔ صوفے پر میں بیٹھا تھا اور لمبی سانسیں لے رہا تھا، جیسے کسی جنگ کی جیت ہو گئی ہو۔ میرا بدلہ پورا ہو گیا تھا، ہاں وہی بدلہ جس نے مجھے تھپڑ مارا۔ میں نے اس کی عزت کو برباد کر دیا۔ میرے اندر کے زخموں کا حساب اب پورا ہو چکا تھا، لیکن شاید کچھ تو تھا جو پھر بھی ادھورا رہ گیا تھا۔ کمرے میں روشنی تھی، مگر مجھے اپنے سائے سے بھی گھن آنے لگی تھی۔ رات کو میں دیر سے گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا کہ کہاں تھے؟ فون بھی بند تھا۔ میں نے کہا کہ ایک اہم میٹنگ تھی۔ کون سی میٹنگ تھی؟ تم نے شہناز کو گھر کیوں نہیں بلایا؟ ہوٹل میں کیوں بلایا؟ بیوی کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے کہا اس نے تمہیں اس بارے میں بتایا تھا؟ میری بیوی نے کہا کہ ہاں صبح اس کا فون آیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا کہ بس وہ قرضے کی بات کرنے کے لیے آئی تھی، وہ بار بار پیسے مانگ رہی تھی، میں بیزی تھا اس لیے ہوٹل میں بلا لیا۔ میری بیوی نے میری طرف دیکھا اور کمرے میں چلی گئی۔ میرے پاس دنیا کی دولت تھی، عزت تھی، طاقت تھی، مگر اندر ایک بدبو تھی جو شاید کسی خوشبو سے چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیوی نے کئی بار میری طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ میں نے اخبار اٹھایا، چائے کا گھونٹ لیا اور فون آنے پر نوٹیفیکیشن چیک کرنے لگا۔ میری بیوی کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ شہناز نے تمہیں صبح فون کیا تھا۔ میں نے اخبار نیچے رکھا اور نرمی سے جواب دیا، اس نے صرف قرض کی بات کی تھی کہ کچھ رقم چاہیے تھی۔ میں نے کہا کہ وقت نہیں، اس لیے ہوٹل میں بلا لیا تھا۔ اس نے کہا اور تم دونوں وہاں اکیلے تھے؟ میں نے کہا کہ ہاں ہم دونوں کے بیچ صرف بات ہوئی تھی اور کچھ نہیں۔ وہ مجھ سے تنگ آ گئی ہے کیونکہ میں اس کی مدد نہیں کر رہا تھا اور اب وہ مجھ سے تم سے بھی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری بیوی خاموش ہو گئی۔ میں بات ختم سمجھ کر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اس کی خاموشی میں کچھ تھا، کوئی شک، کوئی اندیشہ۔ اس رات سونے گیا تو دیر تک نیند نہیں آ رہی تھی، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آنکھ لگی، خواب میں ایک دھندلا نظارہ بھرا ہوا تھا۔ نعمان سفید کپڑوں میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جنگل جیسے علاقے میں پیڑوں کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے کہنے لگا کہ بھیا تمہیں ابھی اور امیر ہونا ہے، جس جگہ مجھے دفنایا ہے وہاں تمہارے لیے خزانہ ہے، جا کر لے لو، جلدی کرو بھیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا۔ بیوی نے چونک کر پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس خواب میں کچھ عجیب دیکھ لیا تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ نعمان تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے اندازہ ہو گیا؟ اس نے کہا اندازہ ہے، کئی دنوں سے تم کچھ اور ہی لگ رہے ہو۔ بس ایسے ہی کہہ کر میں پانی پینے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ اگلے دن میں آفس میں کام پر تھا، لیکن دماغ بکھرا ہوا تھا، فائلز کھولتا بند کرتا رہتا تھا۔ ایک پرانی نوٹ بک کھولی جس پر اس نے کبھی اشارے سے لکھے تھے جو اس نے مجھے بچپن میں دی تھی۔ پیج پلٹتے پلٹتے ہی وہی خواب آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ جس جگہ دفن ہوا تھا وہاں خزانہ ہے۔ خزانے کا ذکر یہ سوچ کر میں ہنسنے لگا، کیا میں سچ میں خوابوں پر یقین کر رہا ہوں؟ شام کو میں گھر پہنچا تو ایک اور عجیب حادثہ ہوا۔ میری بیوی نے کہا کہ آج ایک بھکاری دروازے پر آیا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ کچھ دے دو نعمان کے نام پر۔ میں اس کی بات سن کر ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا کیا؟ میری بیوی کہنے لگی کہ ہاں وہ کچھ عجیب سا تھا، سفید داڑھی تھی، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی بات بدل دی، لیکن دل میں ایک ڈر سا پیدا ہونے لگا تھا۔ خواب، بھکاری اور نعمان کا نام، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسی رات پھر وہی خواب نظر آیا،
لیکن اس بار نعمان میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ بھیا وقت بہت کم ہے، جلدی کرو، جو خزانہ ہے وہ تمہارے لیے ہے، کسی اور کے ہاتھ لگا تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ میں پسینے سے بھیگا ہوا اٹھا، سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ میری بیوی جاگ رہی تھی اور کہنے لگی کہ وہی خواب آیا ہے۔ میں نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں، اور اس بار کچھ زیادہ ہی صاف تھا۔ میری بیوی نے کہا لیکن یہ خواب بس خواب ہے، خوابوں کے پیچھے مت جاؤ، تمہیں سکون چاہیے، جو کچھ تم نے کیا ہے شاید تمہارا ضمیر اب شور کر رہا ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، میری آنکھوں میں وہی نظارہ گھوم رہا تھا۔ دن میں بھی کام کے دوران دماغ بار بار ادھر کی طرف جا رہا تھا، کلائنٹس کی بات سنتا، جواب دیتا، لیکن پیچھے ایک تصویر بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ نعمان نے قبرستان کا ذکر کیا تھا اور خزانے کا اشارہ دیا تھا۔ پھر جب یہ خواب لگاتار مجھے 10 راتوں تک آتا رہا تو میں نے فیصلہ کر لیا اور کسی سے کچھ نہیں کہا۔ رات ہونے دی اور میں نکل پڑا گاؤں کے راستے پر۔ راستہ خاموش تھا، بارش ہو رہی تھی۔ میں نے گاؤں کی گلی میں گاڑی روک دی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ قبرستان کی دیواریں خاموش تھیں اور جس جگہ نعمان کی قبر تھی میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ چاندنی دھیمی ہو گئی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی تھی۔ میں نے زمین کو دھیان سے دیکھا، خواب کی طرح کچھ معمولی نہیں تھا، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ پھر میں پیچھے مڑا جیسے کوئی آہٹ محسوس کی ہو۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ واپس مڑ کر دیکھا، میں نے قبرستان کو دیکھ کر دھیرے سے کہا کہ نعمان اگر تم چاہتے ہو کہ میں وہاں دیکھوں، کوئی اشارہ دو۔ کچھ لمحے گزر گئے، پھر ہوا کا جھونکا آیا۔ میرے سامنے ایک پیڑ کے نیچے مٹی تھوڑی سی دھنس گئی تھی۔ میں چونک گیا اور میرا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک ایک خیال آیا تھا کہ یہ سب میرا وہم ہے یا شاید میری اپنی ہی دماغی پریشانی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ میں کچھ دیر وہیں پر بیٹھا رہا، کچھ نہیں کھودا، کچھ نہیں چیک کیا، بس خالی نظروں سے زمین کو دیکھتا رہا۔ واپسی پر گاڑی چلاتے ہوئے بار بار شیشے میں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی پیچھے بیٹھا ہو۔ سچ اب ایک سایہ بن کر میرے ساتھ چلنے لگا تھا، نہ چھپتا تھا نہ وہ رکنے دیا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں آفس سے دیر سے نکلا تھا مگر واپس گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی سیدھی اس پرانی سڑک کی طرف موڑ لی جو شہر سے گاؤں کو جاتی تھی۔ کئی دنوں سے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ خوابوں کو توڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا کہ واپس قبرستان جانا پڑا۔ میں آخری بار وہاں گیا تھا، پیڑ زور زور سے ہل رہے تھے، شاید ہوا کی وجہ سے یا میری دماغی پریشانی کی وجہ سے، لیکن آج میں اس بات کو پرکھنے گیا تھا کہ آخر یہ خواب ختم کیوں نہیں ہو رہے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی میں نے ہیڈ لائٹس دھیمی کر دی تھیں۔ سڑک سنسان تھی، دکانیں بند تھیں اور ہر دروازہ، ہر کھڑکی اندر سے بند تھی۔ قبرستان کی طرف جانے والی پتلی گلی میں گاڑی سے اتر کر پیدل چل پڑا۔ ہر قدم پر زمین کی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ دیوار کے پاس پہنچا تو اس سے چڑھ کر اندر ہاتھ میں ٹارچ نہیں تھی، بس موبائل کی روشنی سہارا بنی ہوئی تھی۔ پیڑ کی شاخیں دھیرے دھیرے ہل رہی تھیں جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ نعمان کو جس جگہ دفنایا گیا تھا میں اس جگہ کے قریب پہنچا تو حیران رہ گیا۔ وہیں پاس میں ایک پیڑ تھا، اس کے پاس ایک سایہ بیٹھا تھا۔ میں نے فوراً موبائل کی روشنی آگے کی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ شہناز تھی، سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی زمین پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں تھا، خاموشی سے بیٹھا تھا۔ میں حیران رہ گیا، یہ نظارہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا شہناز، اس نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، نہ ڈر تھا، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے کہا تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر شہناز نے دھیرے سے کہا کہ آج نعمان کی موت کو 1 سال ہو گیا، تمہیں یاد نہیں؟ میں کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے سچ میں یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا میں بس یوں ہی آ گیا تھا۔ شہناز نے کہا کہ یوں ہی یا پھر خواب کے پیچھے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی نے بتایا تھا کہ تم کچھ رات پہلے بھی یہاں پر آئے تھے اور تمہاری نیند، تمہاری حالت سب بتاتی ہے کہ تمہیں سکون نہیں۔ میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ شرمندگی سے بڑھ کر میں خود سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ اس نے کہا اور تمہاری شرمندگی کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب تم نے مجھے بلایا اور میری بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ تبھی سے تمہارے خواب شروع ہوئے، جب تمہارے اندر کا انسان جاگنا شروع ہوا۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا یہ خواب ہے، سزا ہے یا کوئی اشارہ۔ بس ہر رات نعمان میرے خواب میں آتا ہے اور ایک ہی بات کہتا ہے کہ قبرستان میں خزانہ ہے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی، کہنے لگی خزانہ؟
شاید وہ خزانہ تمہارے لیے معافی ہے یا کوئی سبق، لیکن تم نے تو ابھی تک یہاں کی مٹی کو کھود کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، شاید کیونکہ میں ڈرتا ہوں، شاید مجھے یقین ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، شاید تمہیں ڈر ہے کہ جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ کہیں اس زمین میں دفن نہ ہو جائے۔ اس کے بیٹے نے دھیرے سے کہا کہ ماں، پاپا واپس آ جائیں گے نا؟ اس نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا، پاپا اب ہمیں جنت میں ملیں گے۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی والا تھا کہ قبرستان کے اندر داخل ہونے والے راستے پر ہلچل ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہاں کچھ لوگ اکٹھا تھے۔ گاؤں کے کچھ آدمی، آنٹیاں بھی تھیں۔ ان سب کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ آنٹی آگے بڑھی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ ارسلان کچھ لینے کے لیے یا پھر اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے؟ میں نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن زبان لڑکھڑا گئی۔ شہناز نے آگے بڑھ کر کہا کہ آج اس قبرستان کے سامنے سچ بولنے کا وقت ہے۔ آج یہ زمین فیصلہ کرے گی کہ تم انسان ہو یا صرف ایک سایہ۔ میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ زمین کے نیچے کوئی خزانہ نہیں تھا، لیکن آج مجھے لگا کہ سچ کا سایہ میری سانسوں سے لپٹ چکا ہے۔ وہاں خاموشی چھا چکی تھی۔ شہناز ابھی بھی وہیں تھی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ سامنے آنٹی اور گاؤں کے کچھ آدمی تھے۔ ان سب کی نظروں میں حیرانی تھی۔ کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ شہناز دھیرے سے اٹھی اور اپنے بیٹے کو آنٹی کے حوالے کیا اور میری طرف بڑھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، لیکن آنکھوں میں جو تھا وہ مجھے پہلی بار ڈر میں لے آیا تھا۔ میرے قریب آ کر اس نے اپنے دوپٹے کا پلو پیچھے کیا اور خنجر نکالا۔ خاموشی ایک دم چیخ میں بدلنے والی تھی۔ اس نے کہا کہ آج اسی جگہ، اس مٹی پر میں انصاف کرنے آئی ہوں۔ یہاں میرے شوہر کو دفنایا، اس کا انصاف ہوا تھا، لیکن اب تمہارا انصاف ہونا چاہیے۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا لیکن میری زبان بند ہو چکی تھی۔ آنٹی زور سے چلائی، شہناز، پاگل مت بنو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ گاؤں کے آدمی تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ایک نے خنجر چھینا، دوسرے نے مجھے پیچھے دھکیل دیا، مگر اسی لمحے میں جس ڈر میں تھا شاید اس سے بچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا کہ جس نے میرے سہاگ کو برباد کیا، میری عزت کو مٹی میں ملا دیا، وہ اس زمین پر معافی مانگنے کے لائق نہیں۔ آنٹی آگے بڑھی، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور کہا کہ بیٹی، اگر آج تم اسے مار دو گی تو سب یہی کہیں گے کہ تم بد چلن تھی، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے قتل کر دیا۔ شہناز ہنس رہی تھی لیکن ہاتھ نیچے آ چکا تھا، خنجر زمین پر گر گیا تھا۔ ان آدمیوں میں سے ایک بوڑھے آدمی نے اس سے کہا کہ اب بات سنی جائے گی، اس کی بھی اور تمہاری بھی، پھر فیصلہ ہوگا۔ سب مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر لی، پھر کہا کہ میں نے جو کہا، جو پوچھنا ہے پوچھ لیجئے، مجھے سزا دینی ہے تو دے دو۔ وہ خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ آنٹی اسے ایک طرف لے گئی۔ گاؤں کے بڑے سرپنچ نے ایک پنچایت رکھی جہاں سارے بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ چارپائی پر بیٹھے سرپنچ جی نے کہا کہ ارسلان تو ایک عزت دار گھر کا بیٹا ہے، مگر تم نے جو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ کیا وہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ گاؤں کے بزرگ کہنے لگے کہ یہ فیصلہ اب ہم سب کے سامنے ہوگا اور انصاف وہی ہوگا جو نعمان کے بیٹے کا حق ہے، اس بیٹے کا جسے تم نے یتیم کیا، اور اس عورت کا جسے بیوہ کر کے تم نوچنے چلے آئے۔ میں سر جھکا کر کھڑا رہا تھا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری آدھی جائیداد نعمان کے بیٹے کے نام کر دی جائے، باقی تمہارے بچوں کے لیے ہے، تاکہ تمہارے بچے بھی ظلم کا بوجھ برابر سے اٹھائیں۔ آنٹی نے آ کے کہا، وہ قرض جو نعمان نے لیا تھا وہ سب بھی تم چکاؤ گے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے سب منظور ہے۔ سرپنچ جی نے پوچھا، اور جو گناہ تم نے کیا ہے اس کی سزا بھی قبول کرنی پڑے گی؟ میں نے جواب دیا کہ جی، مجھے سب منظور ہے۔ ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا اور میرے گال پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگے کہ یہ صرف شروعات ہے۔ پھر دوسرے آدمی نے مجھے دھکا مار کر زمین پر گرا دیا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ سب میری بے عزتی کرتے رہے۔ گاؤں کے جوان لڑکوں نے بھی مجھے تھپڑ مارا تھا اور مار مار کر مجھے مٹی میں گھسا دیا تھا۔ میں نے نہ کوئی معافی مانگی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کم تھا اس کے مقابلے میں جو میں نے کیا تھا۔ آخرکار سرپنچ جی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ بس کرو، اب یہ قانون کے حوالے کیا جائے گا، جیل جائے گا اور سزا کاٹ کر ہی واپس آئے گا۔ آنٹی کے ساتھ شہناز کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ ہم بدلہ نہیں، انصاف چاہتے ہیں، آج وہ ہمیں مل گیا۔ میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا کہ میں سب کچھ قبول کرتا ہوں، جیل بھی، زیادتی بھی، بے عزتی بھی۔ کچھ گھنٹے بعد پولیس آئی، کارروائی ہوئی اور میں حوالات میں ڈال دیا گیا، لیکن حیرانی اس بات کی تھی کہ میرے دل میں پہلی بار ایک سکون تھا۔ میں نے آدھی جائیداد نعمان کے بیٹے کے نام کر دی، قرض بھی ادا کر دیا تھا اور خاموشی سے قید کا سامنا کرنے لگا۔ پہلی بار لگا کہ شاید میں انسانیت کی طرف بڑھا ہوں۔ جیل کی پہلی رات عجیب تھی۔
میں بستر پر لیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بیتے ہوئے وقت کی یادیں میرے دماغ میں شور کر رہی تھیں۔ راؤنڈ پہ آنے والے سپاہی نے چادر پھینکی اور کہنے لگا کہ اب بڑے لوگوں کو نیند کہاں آتی ہوگی۔ میں چپ چاپ رہا۔ کمرے میں 2 قیدی اور تھے، مگر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی فلمی سامنے آ گیا ہو، جیسے میں کوئی مجرم ہوں، اور شاید ایسا ہی تھا۔ صبح ہونے تک آنکھ تک نہ لگی تھی، نہ دل ہلکا ہوا، صرف ایک ہی سوچ تھی کہ اب معافی مل سکتی ہے۔ کیا 5 سال کافی ہیں اس جرم کے لیے؟ کچھ لمحے کے بعد جیل کا ایک نوکر آیا اور کہنے لگا کہ باہر سے کوئی کاغذ آیا ہے تمہارے کاروبار سے۔ میں نے اس پر سائن کیے۔ وکیل نے وہ بندوبست پورا کر دیا تھا جس کے تحت میری کمپنی کا منافع ہر مہینے 3 حصوں میں بانٹنا تھا۔ میرے 2 بچوں اور نعمان کے بیٹے کے لیے یہ وہ فیصلہ تھا جو میں نے گاؤں کے بڑے لوگوں کے مطابق کیا تھا۔ پہلے سال میں نے جیل کی زندگی کو سمجھنے میں گزار دیا، دوسرے سال پڑھنا شروع کیا، تیسرے سال کچھ لکھنا سیکھا۔ دن گزرتے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ میرا وجود خاموش ہوتا گیا۔ جیل کی 4 دیواری میں انسان کا غرور خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ میں جو کبھی آفس کی چمکتی ہوئی ٹیبل کے پیچھے بیٹھتا تھا، لوگوں کو فیصلے سناتا تھا، اب ایک چھوٹی جیل میں قیدیوں کو صابن اور برش گن کر دیتا تھا۔ ایک دن ایک قیدی نے کہا، تمہارے بارے میں سنا ہے تم بہت بڑے آدمی تھے۔ میں نے معمولی سا جواب دیا، نہیں۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں سب برابر ہوتے ہیں، بس جرم چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ کچھ جرم انسان کے باہر نظر آتے ہیں اور کچھ اندر دفن ہو جاتے ہیں۔ چوتھا سال آیا تو ایک سپاہی نے بتایا کہ تمہاری بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے، تمہارے حصے کی رقم سے جہیز کا بندوبست ہو رہا ہے۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، اگر تمہیں موقع ملے تو صرف اتنا کہنا کہ تمہارا باپ خوش ہے۔ ایک دن ایک خط آیا، شہناز کا نہیں تھا، اس کی ماں کا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نعمان کا بیٹا اب 9 سال کا ہو چکا ہے، اسکول میں بہت ہی اچھا پڑھتا ہے، ہر مہینے آنے والی رقم سے اس کی فیس اور کتابیں نکل آتی ہیں، لیکن وہ ابھی بھی اپنے باپ کو بہت یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ تایا ابو نے مجھے سب کچھ دیا، وہ کب واپس آئیں گے؟ میں نے کوئی جواب نہیں لکھا، لیکن اس رات تک نیند نہیں آئی تھی۔ 5 سال بعد رہائی کی تاریخ نزدیک آئی تو سپرنٹینڈنٹ نے بلایا، کمرے میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ ارسلان، قید کے دوران تم نے کوئی پریشانی پیدا نہیں کی، تمہارا رویہ بہتر رہا، کام میں دھیان رہا، تم ایک الگ قیدی تھے۔ میں نے کہا، قیدی نہیں تھا، صرف مجرم تھا، قید تو میرے دل میں تھی۔ رہائی کا دن آیا تو کپڑے واپس دیے گئے، جوتے پرانا، موبائل اور وہ پرس جو برسوں پہلے پکڑا گیا تھا۔ باہر نکلا تو آسمان پہلے جیسا ہی تھا، لیکن روشنی بہت الگ تھی۔ میرے لیے کوئی نہیں آیا تھا اور میں نے کسی کو بلایا بھی نہیں تھا۔ پہلا قدم سڑک پر رکھا تو لگا جیسے زمین نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہو۔ شہر واپس آیا، اپنے پرانے گھر کے قریب سے گزرا، وہی دیواریں، وہی گیٹ، لیکن دروازہ بند رہا۔ ایک کرائے کی جگہ پر قدم رکھا، کام کے سلسلے میں آفس گیا، وہاں میرا پرانا مینیجر موجود تھا۔ اس نے مجھے ہیلو کیا، فائل دکھائی، رپورٹ دی۔ میں نے بس یہ کہا کہ شہناز کے بیٹے کی رقم وقت پر اسے دی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ جی سر، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو دے دی جاتی ہے۔ میں نے فائلز دیکھی، نعمان کی ایک پرانی فوٹو بھی نکلی جس میں ہم دونوں بچپن میں کھڑے ہوئے تھے، اسکول یونیفارم میں۔ میں نے وہ فوٹو جیب میں رکھ لی تھی۔ رہائی کے بعد 2 مہینے گزر چکے تھے، آفس دوبارہ سنبھال لیا تھا، میٹنگز ہوتی تھیں، فائل آتی جاتی تھیں اور میں خاموشی سے سب دیکھتا رہتا تھا۔ ٹیم کے نئے ممبرز مجھے جانتے تو تھے، مگر ان کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، وہ میرے لیے نئی نہیں تھی۔ میں نے خود کو انجان بنانا سیکھ لیا تھا۔ میرا بزنس پروفٹ دے رہا تھا، اکاؤنٹس میں رقم وقت پر شامل ہو رہی تھی، بچوں کی فیس، گھریلو خرچے سب چل رہے تھے، لیکن پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ بیوی گھر میں تھی، لیکن ہم دونوں میں کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر خاموشی ہوتی تھی، رات کو کمرے میں دیواروں کے بیچ 2 الگ سانس لینے والے لوگ ہوتے تھے۔ ایک دن اس نے کہا کہ کبھی سوچا ہے تم نے صرف خود کو دھوکہ نہیں، ہم سب کو بھی دھوکہ دیا ہے؟ میں نے اسے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، بس شاید یہی میری غلطی تھی۔ میری بیٹی جس کی شادی ہو چکی تھی، ایک دن وہ آئی تو اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اس کے بیٹے نے سوال کیا کہ نانا جی آپ کہاں چلے گئے تھے اتنے سالوں تک؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا ایک لمبا سفر تھا، بہت کچھ سیکھنے کے لیے۔ اس کی ماں نے جلدی سے بات بدلی اور کہا کہ چلو نانا جی کو تنگ مت کرو۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا ذکر بچوں کے سامنے اب خاموش انداز میں تھا،
جیسے کوئی پرانی بات جسے بار بار دہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں آج بھی شہناز اور اس کے بیٹے کا حق ان کو دیتا ہوں، لیکن آج بھی ان سے نظر ملانے کے قابل نہیں۔ کبھی کبھی انسان خود پر ایسی گندگی مل لیتا ہے جسے کوئی خوشبو بھی نہیں چھپا سکتی۔ میری بیوی کے ساتھ میرے تعلقات آج بھی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن بس میں ایک ایسا انسان ہوں جو خاموشی اور پچھتاوے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ محبت اور رشتوں کو نظر انداز کر کے کمائی گئی دولت میں صرف اکیلا پن ہی ملتا ہے۔